اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کرشماتی سفید مرغ کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم حضرت سید مہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر مختصر نظر دوڑاتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی کا شمار ان اولیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے انگریز کے دور میں اس سرزمین میں کلمہ حق بلند کیا۔ آپ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ نے شریعت کی اشاعت کے لیے بہت کام کیا۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید نظر الدین تھا جو سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک سن 1274 ہجری میں گولڑا ضلع راولپنڈی میں ہوئی۔ آپ نے قرآن مجید اور فارسی عربی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کے ماموں پیر فضل الدین شاہ صاحب گیلانی کی سرپرستی میں مولوی غلام محی الدین صاحب سے گولڑا شریف میں حاصل کی۔ آپ کے والد ماجد کے ماموں پیر فضل الدین شاہ صاحب سلسلہ قادریہ میں مجاز تھے۔ آپ نے طالب علمی کے زمانے میں ان کے دستے مبارک پر بیعت کی اور کچھ عرصہ ذکر و شغل کی مداوت کے بعد انہوں نے آپ کو سلسلہ قادریہ میں اجازت اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ نیز آپ کی اعلیٰ استعداد کے پیش نظر خود ہی فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا کامل شیخ ملے اس سے بھی اکتساب فیض حاصل کریں۔ اس لیے آپ نے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر درس و تدریس، رشد و ہدایت کے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے 6 سال سکر و استغراق کی حالت میں گزارے۔ اس عرصہ میں چند بار ایسا بھی ہوا کہ دن کے وقت حالت سیف کی طرف رجوع فرما کر اٹھ بیٹھتے، لوگوں کی خیر و عافیت دریافت فرماتے، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے، سوالات کے جواب دیتے، اشعار سنتے اور پڑھتے اور شام ہوتے ہی پھر اسی عالم میں واپس چلے جاتے۔ آخر آپ 29 صفر سن 1356 ہجری بمطابق 1937 عیسوی کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے ایک ہی صاحبزادہ تھے سید غلام محی الدین شاہ صاحب جو آپ کے وصال کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ کا مزار اقدس گولڑا اسلام آباد میں ہے۔ مزار پر ایک عالی شان گنبد بنا ہوا ہے اور مزار کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی مسجد بھی ہے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا، اس لیے آپ مختلف علاقوں میں جا کر نہ صرف یہ کہ چلہ گاہی کرتے بلکہ سیر و سیاحت بھی کرتے۔ کہتے ہیں کہ حسن ابدال میں گردوارہ پنجہ صاحب کے شرقی مسجد کی چلہ گاہ میں کچھ عرصہ مشغول رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز چلہ گاہ میں ایک بہت بڑا سانپ آ کر میرے ارد گرد چکر لگانے لگا، لیکن جب میں اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوا تو وہ خود بخود چلا گیا۔ اس واقعہ کی مناسبت سے حضرت قبلہ بابو جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمشیرہ صاحبہ گولڑا میں حضرت قبلہ عالم قدس سرا کی زیارت کو ان کے جائے قیام پر حاضر ہوئی تو آپ دروازہ بند کیے کمرے میں اکیلے کچھ لکھ رہے تھے۔ ہمشیرہ صاحبہ نے کواڑ کی درز میں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے موجود ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھن پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے، مگر جب آپ اپنا قلم اس کے سر پر رکھ دیتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ عرض کرنا چاہتا ہو اور آپ اسے انتظار کرنے کا حکم فرماتے۔ ہمشیرہ صاحبہ یہ کیفیت دیکھ کر کچھ خوف زدہ ہوئیں اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے آہٹ پا کر سانپ کو اشارے سے رخصت کیا اور ان کو اندر بلا لیا۔ اس کے بعد حسن ابدال کے قریب ایک پہاڑی نالے کی وادی میں جا بجا خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ ایک مرتبہ ریل گاڑی میں گزرتے ہوئے بابو جی سے فرمایا کہ اس نالے میں کوئی ایسی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے جہاں میری نشست نہ رہی ہو۔ اس سلسلہ میں ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ سردار عظیم خان گولڑا آپ کا موتقید تھا۔ آپ بھی ابتدا سے اس پر مہربانی فرماتے تھے۔ اسے خود سیال شریف لے جا کر حضرت اعلیٰ سیالوی قدس سرا سے بیعت کرایا، کیونکہ خود بیعت کرنے سے اس کے ساتھ بیعت
تکلفی میں فرق آتا تھا۔ اس نے اپنے خسر کی وفات پر اپنی بیوی کی طرف سے موضع جوت کی زرعی اراضی کے متعلق حق وراثت کا دعویٰ کیا، مگر یہ دعویٰ ناکام رہا اور جائیداد اس کی بیوی کو ملنے کی بجائے متوفی کے وارثان باز گشت کو منتقل ہو گئی۔ پہلی 2 عدالتوں میں سے اپیلیں بھی خارج ہو گئیں۔ موضع نون میں ایک فقیر صاحب رہتے تھے جن سے متوفی کے وارثان باز گشت کو عقیدت تھی۔ انہوں نے حضرت پیر فضل دین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ چھوٹے پیر صاحب یعنی حضرت قبلہ عالم قدس سرا عظیم خان کے حق میں بہت کوشش کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے، یہ جائیداد عظیم خان کو نہیں مل سکتی، میرے ارادت مندوں کے پاس ہی رہے گی، اس لیے آپ ناحق تکلیف نہ اٹھائیں۔ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیغام لانے والے شخص کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا، فقیر صاحب سے بات سلام کہیے گا کہ آپ تو لوح محفوظ کی تحریر پڑھ سکتے ہیں، میں آنکھیں بند کروں تو اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک یہ ساری جائیداد عظیم خان کو نہ مل جائے گی میں اپنے اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ چیف کورٹ میں جا کر عظیم خان کی اپیل منظور ہو گئی اور اس جائیداد پر آج تک اس کے وارثان قابض ہیں۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ملتان کے گرد و نواح میں موجود تھے۔ جب آپ ایک محلہ میں تشریف لے گئے تو آپ کی شہرت کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس اکٹھے ہو گئے۔ وہاں ایک غریب شخص نے حاضر خدمت ہو کر بغیر کچھ کہے سنے خاموشی سے شب و روز آپ کی خدمت شروع کر دی۔ اس شخص کی لڑکیاں جوان تھیں مگر غربت و ناداری کے باعث کہیں رشتے نہ ہوتے تھے۔ آپ نے بنور فراست اس کی پریشانی کا حال معلوم کر کے ایک روز اسے فرمایا کہ ایک سفید مرغ لاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا تو شام کے قریب اس مرغ سمیت کر روزہ غوث بہاول حق کے مغربی دروازے کی طرف لے گئے۔ مرغ کے گلے میں ایک تعویذ ڈالا اور اسے چھوڑ دیا۔ مرغ نے تھوڑا فاصلہ چل کر ایک جگہ اپنی چونچ سے کھودا۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو وہ جگہ کھودنے کو کہا تو تھوڑی سی گہرائی میں روپاؤں کا دفینہ مل گیا۔ آپ نے اس سے کہا جس قدر ضرورت ہے لے لو۔ اس شخص نے روپاؤں سے جھولی بھر لی تو آپ نے گڑے کو بند کروا دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے مظفر گڑھ جا چکے تھے۔ اس شخص نے دوبارہ اسی جگہ پہنچ کر قسمت آزمائی کرنا چاہی تو وہاں سے سانپ نکل آیا اور وہ ناکام واپس لوٹ آیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔